ابھی 2 ہندوستان کے طیارے جو ہیں وہ لاہور کی سرحد میں فضائی سرحد کے اندر 4 کلومیٹر اندر گھسے کہ نہیں گھسے؟ جی گھس گئے. گھسنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ہے بھگوان، یہ تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے. اس نے کہا رمیش یہاں سے مڑ چلو، اور جناب چلے گئے. بھائی صاحب، اگر آپ ایٹم بم کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہوگا. ارے آپ بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ہم سے ایٹم بم مانگ رہا ہے. کس سے سنا آپ؟ اب یہ سب بے فرقی نہ اڑاؤ، یہ خفیہ باتیں ہیں، ان کو خفیہ رہنے دو. یو آر ٹو لٹل ٹو نو. یہ بڑے پیمانے کا کام ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں تو داد دیتا ہوں اپنے جنہوں نے بم بنایا ڈاکٹر قدیر کو، کہ انہوں نے بم کہیں پر چھپا دیا ہے، بم کہیں چھپا کے رکھ دیا ہے، ورنہ اب تک ہم دے چکے ہوتے صنم. اپنی آپ عمر دیکھیے جی اور اپنی گفتگو دیکھیے. جی. آج کل بچے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے اچھا، کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا. میں ثابت کر سکتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا. آپ کیا ثابت کر سکتے میں ہیں؟ ثابت کر رہا ہوں، چیخیے مت، بات ثابت کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں حسن اسکوائر کے اوپر یہ آئیڈیا 2000 کون سا ہوا تھا؟ 2008. اس میں ہتھیاروں کی نمائش ہوئی تھی یا نہیں جی ہوئی ہوئی. تھی؟ میں ابھی آپ کا جھوٹ آپ کے منہ سے کہلواتا ہوں. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی. وہاں پر گنیں رکھی ہوئی تھی، وہاں گرینیڈز رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ریپیٹرز رکھی ہوئی تھیں، بڑی بڑی بندوقیں رکھی ہوئی تھیں، سب کچھ تھا. ایٹم بم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے قدیر بھائی نے چھپا کے کہیں رکھ دیا ایٹم بم کو. آپ نہیں سمجھ سکتے. جہاں تک بھارتی جہازوں کا داخل ہونا پاکستانی سرحد میں تھا، وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھی. جان بوجھ کے وہ لوگ نہیں آئے تھے. اچھا وہ ایک غلطی تھی جو ٹیکنیکل فالٹ جسے کہتے ہیں. اچھا. مشتبہ افراد کا اگر انڈیا پاکستان میں تبادلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم پھنسو گے، تم پکڑے جاؤ گے. دیکھیے، امریکہ جو کھیل کھیل رہا ہے کھیلنے دیں. وہ صرف پاکستان کو ڈرا رہا ہے. امریکہ کا نام تو لے. نہیں، وہ پاکستان کو ڈرا رہا ہے کہ ہندوستانی فضائیہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتی ہے. یہ صرف ڈرا رہا تھا، ایسا کچھ نہیں. میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرے سامنے امریکہ کا نام مت لو. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عراق کے جو صحافی ہیں ان کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہے؟ یعنی 2 مارے کھینچ کے ایک بھی نہیں لگا. اور اب میں تم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ الزام بھی اب پاکستان پہ لگنے والا ہے. وہ نہیں ہے کنڈلیسا رائس، وہ لگائے گی کہ اس جوتا مارنے میں، یہ جو جوتا مارنے کا واقعہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کا پیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیر ہے؟ ہاں، جوتا چلا نا، ہاتھ سے مارتے تو کہتے ہاتھ ہے، اب جوتا چلا تو کہتے پیر ہے. ارے بھیا، یہ اٹھائی وہ ہے دہشت گردی. یہ اٹھائی دہشت گردی کیا؟ کیونکہ صدر بش کو جوتا اٹھا کے مارا تھا صحافی نے. اچھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ آئندہ سے صدر بش کی کانفرنس میں صحافیوں کے لیے جوتے پہن کر جانا منع ہو گیا ہے. اس سے اگلی کانفرنس میں صحافیوں کو کپڑے پہننے پہ بھی پابندی عائد ہو جائے گی، اور ایسی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے جانے والے تم ہوگے. آپ میری بات مت کریں. میں آپ ہی کی بات کروں گا. کیوں آپ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں آپ ہی کی بات. میں کیوں جاؤں گا؟ میں آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ اپنی بات کریں. ہاں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور دیکھو، یہ جو اوباما ہے نا، اوباما کا بھی جوتے کا نمبر ہے 10. مجھے نہیں معلوم. اور برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ جس گھر میں رہتے اس گھر کا نمبر بھی ہے 10، جس کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جارج بش صاحب کو چاہیے کہ اس کی بھی تفتیش کریں، برطانیہ کے وزیر اعظم کی، جس کا نمبر 10 ہے. کیونکہ بش نے کہا تھا the shoes is of 10 number. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ دوسروں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھارت کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ کریں؟ بھارت ہماری باتیں کیا جا رہا ہے اور ہم بھارت کی بات نہ کریں. ابھی تو وہاں کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے سنا ہے
یہ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزیر اعظم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، گفتگو کے ذریعے حل ہو جائے گا. جی. بہت اچھی بات کی انہوں نے، کیا ہے؟ پڑھے لکھے اس طرح کی بہت اچھی بات کی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں وزیر اعظم جب بیٹھیں گے تو بات چیت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب منحصر ہے کیا بات کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں وزیر اعظم کیا بات کریں گے. آپ تو کیا پتا کیا گفتگو ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اب پنڈال لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اسٹیج لگا ہوا ہے، بات چیت کے سب معاملات تیار ہیں. ادھر سے جو ہے وزیر اعظم ہندوستان کی آمد کے لیے بگل بجاؤ ہیں. لیجیے جی، وزیر اعظم صاحب جو ہے داخل ہوئے یوں کرتے ہوئے، یہ میں رکھ دوں، اور آ کے وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب جناب بگل بجا پاکستان کے وزیر اعظم کی آمد پہ. لو بھائی، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ آ کے منموہن سنگھ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگے. منموہن سنگھ نے کہا اسٹاپ مسٹر پرائم منسٹر، اسٹاپ. ہمارے وزیر اعظم نے وائے، بیکاز یہ جو میرے برابر والی کرسی ہے، یہ کرسی جو ہے سونیا گاندھی کی ہے، آپ تیسری کرسی پہ بیٹھے. بات چیت میں ٹینشن تو یہیں سے شروع ہو گئی. آپ میری بات سنیں. نہیں، ابھی پوری بات نہیں بتائی ابھی میں نے. اب کیا ہوا، ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اٹھے دوسری کرسی سے اور تیسری کرسی پہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو منموہن سنگھ نے ہمارے وزیر اعظم سے پوچھا، یہ سر یہ بتائیں آپ کو سری نگر کیسا لگتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم، اصل میں مجھے تو سری پاوے جو ہے نا بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. منموہن سنگھ، क्षमा کیجیے، بات یہ ہے کہ یہ جو سری پاوے ہیں یہ ہمارے دھرم میں جو ہے یہ بھرشٹ ہے، یہ بھرشٹاچار ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ دسو تانوں ملتانی حلوہ کیوں لگتا ہے؟ وزیر اعظم منموہن سنگھ، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے ملتان سے کسی نے مجھے ایک DVD بھیجی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ملتانی حلوہ. اب میں نے جب وہ DVD ملتانی حلوے کی CD پلیئر میں ڈالی تو اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے ڈانس تھے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا وہ کوئی گال نہیں، اب میں جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ لایا ہوں کھانے والا ملتانی حلوہ. منموہن سنگھ، یہ بتائیے پھٹے گا تو نہیں؟ میں کہا نہیں، آپ یہ کھا کے تو دیکھیں.